السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ، الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرا نام سید عابد محمود ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا، اللہ رب العزت کے ذات کو جاننا، ان کا تعارف کرنا اور دنیاوی اعتبار سے جو دنیا کی اسباب و وسائل ہیں ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو الگ کرنا اور ان کے مرتبے کے مطابق اور جو مخلوق ہے اس کو اس کے مرتبے کے مطابق سمجھ کر اپنے عقیدے کو بنانا، اپنے ایمان کو بنانا، یہ ہم سب کا کام ہے اور یہی اصل چیز ہے۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم کہیں کسی اسباب و وسائل یا دنیاوی مخلوق کو اتنی اہمیت دے دیں کہ اس کے اوپر بھی ہمارا عقیدہ، ایمان اور اس کی سطح کسی بھی اعتبار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مناسب نہ ہو جائے، تو بھئی وہ شرک ہو جائے گا اور بڑے خطرناک ہوگا۔ اس لیے چونکہ ہم دنیا میں مشینی دور سے گزر رہے ہیں اور اس خطرناک اور فتنے کے دور میں اللہ عز و جل سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کے یقین میں کچھ فرق پڑ جاتا ہے، سمجھتے بوجھتے بھی اور نہ سمجھے ہوئے بھی۔ تو اس لیے بھی یہ ایمان کے تذکرے ہم بار بار کرتے رہیں کہ مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب جس طرح سے تمام ممکنات، کیا جواہر ہوں اور کیا اغراض، کیا اجسام اور کیا عقول، اور کیا آسمان اور کیا زمین، کیا افلاک اور کیا کواکب، کیا عناصر، اسی قادر مختار کی ایجاد سے، عدم کی پوشیدگی سے وجود میں آئی ہے۔ اسی طرح ان تمام ممکنات کی خواص اور آثار اور ان کی صفات اور ان کی کیفیات بھی اسی قادر مختار کی ایجاد ہیں۔ اگر کوئی بسیط ہے تو اسی کی ایجاد ہے، اور اگر کوئی مرکب ہے تو وہ بھی اسی کی ایجاد ہے۔ اگر کوئی عنصر گرم ہے تو اسی کی ایجاد سے وہ گرم ہے، اور اگر کوئی عنصر بارد ہے تو اسی کی ایجاد سے بارد ہے۔ جس طرح آگ اور پانی کا وجود اسی کی عطیہ کیا ہوا ہے، اور اسی طرح آگ کی حرارت اور پانی کی برودت بھی اسی کی پیدا کردہ ہے۔ کوئی شے بھی خود بخود گرم اور سرد نہیں۔ غرض یہ کہ ہر ممکن کی ذات اور صفات اور اس کی تمام خواص اور کیفیات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی ایجاد کردہ ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ جس طرح ممکنات کے وجود کا مالک ہے، اسی طرح کہ جب چاہے ان کے وجود کو سلب کر لے، اسی طرح سے وہ ممکنات کی خاصیتوں کے اور کیفیتوں کا بھی مالک ہے، جب چاہے جس ممکن کی خاصیت کو سلب کر لے۔ مثلاً کہ اپنے کسی برگزیدہ بندے کے لیے آگ کی حرارت سلب کر کے اس کو برد و سلام بنا دے۔ اسی لیے کہ جس طرح آگ کا وجود اس کی ایجاد ہے، اسی طرح آگ کی حرارت بھی اسی کی پیدا کردہ ہے۔ وجود کی طرح اس کی کیفیت اور خاصیت کو بھی سلب کر لینے کا اس کے پاس اختیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جاؤ، یعنی کہ اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈ لگنے لگے۔ اب آگ میں بیٹھ کر ٹھنڈ لگنا، اور اسی طرح سے آگ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو مانا اور آگ کی اس خاصیت کو اللہ رب العزت نے سلب فرما لیا۔ ہر چیز کی خاصیت اور اس کی خاص استعداد سب کچھ اسی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فقط آگ کو پیدا کیا اور جلانے کی خاصیت آگ میں خود بخود آ گئی، بلکہ وہ خاصیت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہی پیدا کی ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فقط انسان کو پیدا کیا اور اس کے ادراک اور شعور انسان میں خود بخود آ گیا، بلکہ انسان کی طرح انسان کا ادراک اور شعور بھی اللہ رب العزت کا ہی پیدا کیا ہوا ہے۔ وجود کی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شعور اور ادراک بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت کے تابع ہے۔ جتنا وہ چاہتا ہے فقط اتنا ہی اس کو ادراک ہوتا ہے، نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ۔ اسی طرح آگ کی حرارت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ارادہ مشیت کے تابع ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اگر ارادہ ہوگا تو آگ جلائے گی، ورنہ نہیں جلا سکتی۔ جس طرح تمام ممکنات اور ان کی تمام صفات اپنے وجود میں حق تعالیٰ شانہ کی محتاج ہے، اسی طرح اپنے بقا میں بھی اس کی محتاج ہے۔ ذات ہو یا صفت، حقیقت ہو یا خاصیت، ان سب کا وجود اور بقا اسی کی مشیت اور ارادے کے تابع ہے۔ جب تک چاہے گا اس وقت تک وہ ذات یا وہ صفت، وہ خاصیت باقی رہے گی، اور جب چاہے گا وہ ذات یا وہ صفت یا وہ خاصیت کو سلب کر لے گا،
اور وہ نہیں رہ سکتی۔ اسی نے اسباب اور مسببات کو پیدا کیا ہے اور اسی نے اسباب میں مسببیت پیدا کی۔ سبب خود بخود سبب نہیں بن گیا۔ جس طرح عقل مند جماعت محض سے فعل صادر ہوتا دیکھ کر اس کے فاعل اور محرک کا سراغ لگا لیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ فعل جماعت کے مناسب نہیں بلکہ اس کے سوا کسی اور فاعل کا فعل ہے، جس کی ایجاد اور تاثر سے یہ فعل اس جماعت سے ظاہر ہو رہا ہے اور یہ جماعت اس فاعل حقیقی کا روپوش ہے۔ اسی طرح اہل فہم اور اہل دانش اسباب و وسائل کے آثار کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ فعل اور اثر ان اسباب و وسائل کا نہیں بلکہ کسی اور فاعل حقیقی کا فعل ہے، اور یہ اسباب و وسائل اس فاعل حقیقی کے فعل کی روپوش ہیں اور اس کے وجود پہنائی کی دلیل ہیں۔ یہ نادان اپنی کمال نادانی اور بیوقوفی کے باعث اس جماعت کو فاعل حقیقی سمجھتا ہے اور اصل فاعل حقیقی کا کافر اور منکر بنتا ہے۔ حق تعالی شانہ خالق خیر بھی ہے اور خالق شر بھی ہے، اور خیر و شر دونوں ہی کا پیدا کرنے والا ہے، لیکن خیر سے راضی اور شر سے راضی نہیں۔ نور اور ظلمت، طہارت اور نجاست، ملائکہ یعنی فرشتے اور شیاطین، نیک اور بد، سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں، مگر نیکیوں سے وہ راضی ہے اور بد سے وہ ناراض ہے۔ ارادہ اور رضا کے درمیان یہ بہت دقیق فرق ہے جس کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل سنت والجماعت کو ہدایت فرمائی۔ باقی دوسرے فرقے اس فرق کی طرف ہدایت نہ پا سکے اور گمراہ ہو گئے۔ حق تعالی شانہ جس طرح بندوں کی ذات کا خالق ہے، اسی طرح ان کے اخلاق اور عادات اور صفات اور افعال کا بھی خالق ہے۔ وہ افعال خواہ خیر سے ہوں یا شر سے ہوں، سب اسی کی تقدیر اور علم اور ارادہ و مشیت سے ہیں، لیکن خیر سے وہ راضی ہو جاتا ہے اور شر سے وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے اور خود کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ فقط شر کو حق تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا خلاف ادب ہے۔ حق تعالیٰ شانہ کو خالق شر کہنا ہرگز مناسب نہیں بلکہ خالق خیر و شر کہنا مناسب ہے۔ حق تعالیٰ شانہ کو خالق کلی شیء کہنا چاہیے، وہ نجاستوں اور خنزیروں کو پیدا کرنے والا، اور ہرگز یہ نہیں کہنا چاہیے کہ حق تعالیٰ شانہ کی پاک ذات میں ایسا لفظ کہنا بے ادبی و گستاخی ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ جس طرح بندے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق ہیں، اسی طرح بندوں کے افعال بھی اللہ ہیں۔ البتہ بندے کے بعض افعال اختیاری ہیں جو خداداد ارادہ اور اختیار سے صادر ہوتے ہیں، اور بعض افعال اضطراری ہیں جن میں بندے کے ارادہ اور اختیار اور خواہش اور رغبت کو دخل نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ایک بیماری ریشہ ہے جو انسان کو ہو جاتی ہے۔ ریشہ والا ہاتھ خود بخود حرکت کرتا رہتا ہے، اس حرکت میں متحرک کے تصور اور شوق اور رغبت اور خواہش کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی دخل نہیں، اس لیے اس حرکت کو فعل اضطراری کہیں گے۔ اور جو فعل تصور اور طبعی شوق اور رغبت یا طبعی نفرت اور کراہت کے بعد پیش آئے یا ایسا عمل صادر ہو، اس کو فعل اختیاری کہتے ہیں۔ جیسے محبت میں مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ خود بخود اٹھ جاتا ہے، یا غصے کی حالت میں کسی کو مارنے کے لیے ہاتھ بھی اٹھ جاتا ہے، یہ اختیاری فعل ہے۔ جس طرح بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے کانوں سے سنتا ہے، اسی طرح اللہ کی دی ہوئی قدرت اور اختیار سے کچھ بھی کام کرتا ہے۔ یہ تمام افعال اور کردار اگرچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اسی کی قدرت اور ارادے سے سرزد ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ افعال اختیاری ہیں، اس لیے بندہ اپنے اختیار سے جو نیک کام کرے گا اس پر اجر اور ثواب ملے گا، اور جو برا کام کرے گا اس پر اس کو سزا ملے گی۔ معتزلہ اور قدریہ جو اسلام کی پرانی تاریخ و کتابوں میں ایک بڑے فتنے ہیں، ان کی سوچ کچھ اس طرح ہے، یہ خود بندے کو اپنے افعال کا خالق اور موجد اور فاعل مستقل کہتے تھے، اور ان کے ساتھ جبریہ یہ کہتے ہیں کہ بندے میں نہ قدرت ہے اور نہ قصدن اختیار ہے۔ بندے کی حرکات اور سکنات شجر و حجر کی حرکات اور سکنات کی طرح ہیں۔ ان کا گمان ہے کہ بندے کو خیر پر ثواب ملے گا مگر برے افعال پر کوئی مواخذہ اور عذاب نہ ہوگا، اور کافر اور عاصی سب معذور ہیں، ان سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا۔ لہذا اہل سنت والجماعت
یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ قدریہ و معتزلہ کی بات تو اس لیے غلط ہے کہ بندے میں خالق بننے کی صلاحیت ہی نہیں ممکن، اور حادث کا خالق اور فاعل مستقل بننا ناممکن ہے اور محال ہے۔ نیز خدا وحدہ لا شریک لہ کی ذات اس سے منزہ ہے کہ اس کی خلقیت میں کوئی اس کا شریک ہو، وہ اکیلا پیدا کرنے سے عاجز ہو۔ یعنی کہ انسان کی مجبوری کا تو یہ عالم ہے کہ میم کا تلفظ حلق سے اور عین کا تلفظ شفتین سے نہیں کر سکتا، پھر اس عجز ظاہر کے ساتھ اپنے افعال کے خالق ہونے کا کیسے مدعی بن بیٹھا۔ اور جبریہ کی بات اس لیے غلط ہے کہ ہدایت عقل اور بدہدایت جس کے خلاف ہے، اس لیے کہ تمام عقلا اس بات پر متفق ہیں کہ افعال کی دو قسمیں ہیں، اختیاری اور غیر اختیاری، اور اس پر بھی متفق ہیں کہ جو اپنے اختیار سے اچھا کام کرے گا اس کو انعام ملے گا، اور جو اپنے اختیار سے برا کام کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ جبریہ اس تقسیم کے منکر ہیں۔ ان کے نزدیک تمام افعال اضطراری ہیں، کوئی فعل بھی اختیاری نہیں۔ اب دیکھیں، حکومت کے وفاداروں اور جان بازوں اور سرفروشوں کو انعام ملے گا، اور حکومت کے باغیوں کو پھانسی یا حبس دوام کی سزا ملے گی، اور چوروں اور بدکاروں کو چند روز جیل خانہ بھگتنا پڑے گا۔ اگر افعال اختیاریہ پر دنیا میں کوئی جزا و سزا مرتب نہ ہو تو کارخانے عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ بس اگر دنیا کی مجازی حکومت کی اطاعت اور معصیت پر سزا و جزا کا ترتب عین حکمت اور عین معادلت ہے تو حاکم الحاکمین کی اطاعت اور معصیت پر جزا اور سزا کے ترتب میں کیوں اشکال ہے؟ اگر کوئی چور چوری کر کے پکڑا جائے اور کہنے لگے کہ میں مجبور محض ہوں، مجھے کیوں سزا دیتے ہو، تو اس کا یہ عذر لنگ کا جواب یہ ملے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو کہ تم مجبور محض تھے۔ اگر تم مجبور ہوتے تو گھر سے باہر نہ نکلتے، اندھیری رات میں نکل کر کسی کے گھر کو قفل نہ توڑتے، دروازہ نہ اکھاڑتے، نقب نہ لگاتے۔ کیا یہ کسی مجبور اور عاجز کا کام ہے؟ بندہ اگر مجازی حکومت کے احکام کا مکلف ہو سکتا ہے تو حاکم حقیقی کے احکام کے شریعت کا مکلف کیوں نہیں ہو سکتا؟ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ یہ دونوں راہیں تو غلط ہیں، یعنی اختیار مستقل اور جبر محض۔ جبر محض کا دعویٰ عقل اور نقل کے خلاف ہے۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے کہ جو اس افراط و تفرید کے درمیان ہے، وہ یہ کہ بندہ نہ تو مجبور محض ہے اور نہ غافل مستقل ہے، بلکہ جبر و قدر کے بین بین ہے، اور عقلا بھی یہی حق ہے۔ اس لیے کہ جبریہ کا قول کہ بندہ مجبور اور محض ہے قصد اور اختیار کے عاری ہے، بداہت اور مشاہدہ کے خلاف ہے۔ کون نہیں جانتا کہ انسان میں اختیار اور ارادہ کی صفت موجود ہے؟ ہر شخص جانتا ہے کہ میری حرکات و سکنات پتھر کی حرکات و سکنات کے مانند نہیں، پتھر کی حرکات بلا اختیار ہے اور میری آمد و رفت اختیار سے ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ بندے میں ارادہ اختیار ہے تو اب اس میں دو احتمال ہیں کہ بندے کا ارادہ اور اختیار بالکل مستقل ہے، اور اس درجہ مستقل ہے کہ انسان کے کفر اور ایمان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ارادہ و مشیت کا کوئی دخل نہیں۔ یہ مذہب قدریہ کا ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ بندہ میں ارادہ اور اختیار تو ہے مگر وہ اختیار مستقل نہیں، بلکہ اللہ کے ارادے اور اس کے اختیار اور اس کی مشیت کے ماتحت ہے۔ یہ مذہب اہل سنت کا ہے، اور عقلاً و نقلاً یہی حق ہے، اس لیے کہ بندے میں ایسے اختیار و مستقل کا ہونا محال ہے کہ جو حق تعالیٰ سبحانہ کے ماتحت نہ ہو۔ جب بندے کا وجود اس کے تمام اخلاق و صفات ہی مستقل نہیں بلکہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت کے ماتحت ہیں، تو بندے کی صفت اور قدرت و اختیار کہاں سے مستقل ہو سکتی ہے؟ یعنی تم کسی چیز کا ارادہ و خواہش نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو۔ تو معلوم ہوا کہ بندے میں مشیت اور ارادہ ہے مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ کے ماتحت ہے۔ اسی وجہ سے اہل سنت کے کہتے ہیں کہ انسان جبر اور اختیار کے درمیان میں ہے، من وجہ مختار ہے، اس لیے کہ افعال کو اختیار اور ارادہ سے کرتا ہے، مجبور محض نہیں مگر اس اختیار میں مختار نہیں۔ جس طرح انسان اپنے اختیار سے سنتا اور دیکھتا ہے مگر سمع و بصر اس کی اختیاری نہیں، اسی طرح انسان اپنے افعال میں مختار ہے مگر اس اختیار میں مختار نہیں بلکہ مجبور ہے۔ بندہ اس خدا داد اختیار سے جو فعل کرتا ہے اس کو اصطلاح شریعت میں کسب کہتے ہیں۔
افعال کا خالق اور موجد حق تعالیٰ ہے، بندہ اپنے افعال کا فاعل اور عامل ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، اور جزا و سزا کے مرتکب ہونے کے لیے یہی سبب کافی ہے، اور ضعیف کے لیے اختیار ضعف ہی مناسب ہے۔ اختیار مستقل اور کامل تو خالق کے مناسب ہے، مخلوق کے مناسب نہیں ہو سکتا۔ قدریہ اور اہل سنت میں بس یہی فرق ہے کہ قدریہ بندہ کے لیے اختیار مستقل ثابت کرتے ہیں اور اہل سنت غیر مستقل اختیار ثابت کرتے ہیں، اور جبر محض اور اختیار مستقل کے درمیان امر متوسط اور امر معتدل یہی اختیار غیر مستقل ہے، جس کو اصطلاح شریعت میں کسب اور عمل کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں حق تعالی شانہ ہر طرف خلق کو اپنی طرف منسوب کیا ہے اور کسب اور عمل کو بندے کی طرف منسوب کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بندے کا ہر فعل اللہ کے علم اور ارادے سے صادر ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندے کو بھی کچھ اختیار اور قدرت اور صفت عطا فرمائی ہے، جس سے بندہ اپنے ارادے اور اختیار سے فعل کر سکے۔ جس طرح دنیا میں بندے کے اختیار و افعال اور جزا و سزا کا ملنا حق ہے، اسی طرح آخرت میں جزا اور سزا کا ملنا بھی حق ہے۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو کہ ہر مسلمان کو سمجھنی چاہیے، اور شیطان ہمیں یہیں لا کر کے ایسی پٹخنیاں دیتا ہے اور ایسی عجیب عجیب سوچیں پیدا کرتا ہے اور لاپرواہیاں پیدا کرتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حقیقی ذات کو پہچاننے سے دور ہو جاتے ہیں اور اپنے اعمال کو درست سمجھتے ہوئے دھوکے میں پڑے رہتے ہیں۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم بھی اس میں مبتلا ہوں۔ اس طرح کے تذکرے ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ فلسفیانہ گفتگو ہیں اور اس کے اوپر انشاءاللہ بات بھی کریں گے، آپ بھی اس پہ گفتگو کریں، تحقیق کریں اور بہترین سے بہترین بات کو نکالیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بھی خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے کمنٹس دیں اور دوسروں کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔